22 ذوالحجہ 60 ہجری شہادت جناب میثم تمار امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی میثم تمار کی شہادت کی پیشگوئی۔ کتاب الغیرات میں محمد بن حسن میثمی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ میثم تمار مولا علی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے وہ ایک بنی اسد کی عورت کے غلام بھی تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اس عورت سے خرید کر آزاد کیا۔ امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے نام پوچھا تو اس نے بتایا سالم۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ تمہارے باپ نے عجم میں تمہارا نام رکھا تھا، وہ میثم تھا۔ میثم نے کہا جی ہاں، خدا کی قسم رسول اللہ اور آپ امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں، میرا نام ہی میثم ہے۔ مولا علی علیہ السلام کوفے میں خلافت قائم کی۔ کوفے کے کچھ لوگوں نے میثم پر شک کیا۔ وہ مولا علی علیہ السلام پر خرافات اور تدریس کرنے والے کا الزام لگایا، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک دن اپنے بہت سارے اصحاب اور مخلص اور شک کرنے والوں کے درمیان تھے، سامنے جناب میثم سے فرمایا اے میثم، میرے بعد تمہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور تختہ دار پر لے جایا جائے گا۔ دوسرے دن تمہارے ناک اور منہ سے خون نکلے گا جس سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تیسرے دن تمہیں مارا جائے گا جس سے تمہاری شہادت ہو جائے گی۔ انتظار کرو اور جب تمہیں صلیب پر لے جایا جائے، وہ جگہ عمر بن حریث کے دروازے کے سامنے ہے۔ تم ان 10 میں سے 10واں ہو جس کا تخت زمین سب سے نزدیک ہوگا۔ تمہیں کھجور کا وہ درخت بھی دکھاتا ہوں جس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ 2 دن کے بعد امام علی علیہ السلام نے جناب میثم کو وہ درخت دکھایا۔ جناب میثم اس درخت کے پاس آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ تم کتنے خوش نصیب درخت ہو جس کو خدا نے میرے لیے خلق کیا اور خدا نے تمہیں میرے لیے پیدا کیا۔ جناب میثم مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس درخت کے پاس آتے، اس کو پانی دیتے تھے اور اس کی دیکھ بھال بہت خیال سے کرتے تھے اور اس کے پاس رفع آمد کرتے رہتے تھے اور اس کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے، اور جب بھی عمر بن حریث کو دیکھتے تھے فرماتے تھے جب میں تمہارا ہمسایہ بن جاؤں تو میرے ساتھ اچھے پڑوسی کی طرح برتاؤ کرنا۔ جس سال جناب میثم شہید ہوئے اس سال انہوں نے حج ادا کیا، اور اس کے بعد جناب بی بی ام سلمہ سے پوچھا کہ جناب امام حسین علیہ السلام مدینہ میں نظر نہیں آ رہے۔ جناب بی بی ام سلمہ نے کہا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر عراق چلے گئے ہیں۔ جب آپ جانے لگے تو بی بی ام سلمہ نے کہا جناب میثم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عطر کی شیشی دی تھی۔ جناب میثم نے وہ عطر لیا اور اپنی داڑھی پر لگایا اور کہا بے شک یہ داڑھی جلد ہی خون سے خضاب ہونے والی ہے۔ جناب بی بی سلمہ نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا ہے؟ جناب میثم تمار نے کہا میرے آقا نے۔ بی بی ام سلمہ نے گریہ فرمایا اور کہا وہ میرے بھی آقا ہیں اور تمام مسلمانوں کے آقا ہیں۔ پھر جناب میثم نے انہیں الوداع کیا اور عراق چلے گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ ابو تراب اور سب کی نظروں میں زیادہ بزرگوار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تم لوگوں پر واہ ہو، یہ عجمی شخص ہے۔ کہا ہاں۔ ابن زیاد نے کہا تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ جناب میثم نے کہا تمہاری کمین گاہ میں ہے۔ ابن زیاد نے کہا ابو تراب کے عشق کے بارے میں بتاؤ۔ جناب میثم نے کہا کسی حد تک ایسا ہی تھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا جلد ہی تمہارے ساتھ کچھ ہوگا۔ جناب میثم نے کہا مجھے مولا علی علیہ السلام نے سب بتایا ہے۔ ابن زیاد نے کہا جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ جناب میثم نے کہا ہاں۔ جناب میثم نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے پھانسی دو گے کہ میں 10واں شخص ہوں، میری پھانسی کا تختہ سب سے چھوٹا ہوگا اور میں سب سے زیادہ زمین کے نزدیک ہوں گا۔ ابن زیاد نے کہا یقیناً ابو تراب کے قول کی مخالفت کروں گا۔ جناب میثم نے کہا اے ابن زیاد، واہ ہو تم پر، تم کس طرح ان کے اس قول سے مخالفت کر سکتے ہو؟ انہوں نے رسول اللہ نے جبریل نے خداوند تعالیٰ سے یہ خبر انہیں دی ہے، تم کس طرح ان کی مخالفت کرو گے؟ خدا کی قسم کوفے میں جس جگہ مجھے پھانسی دی جائے گی وہ جگہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں خدا کی وہ پہلی مخلوق ہوں کہ جس طرح گھوڑے کی لگام لگائی جاتی ہے اسی طرح میرے منہ پر لگام لگائی جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد ابن زیاد نے
جناب میثم کو زندان میں ڈال دیا۔ قید خانے میں آپ کی ملاقات مختار سے ہوئی۔ وہ دونوں ابن زیاد کی قید میں تھے۔ جناب میثم نے مختار سے کہا، تم جلد ہی اس قید سے رہا ہوگے اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لوگے اور جلد ہی قیام کرو گے اور جس ظالم کی قید میں ہم ہیں اسے قتل بھی کرو گے۔ جناب میثم تمار نے مختار کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی یہ پاؤں تم ابن زیاد کے منہ پر رکھو گے۔ کچھ دنوں کے بعد جناب مختار کی رہائی ہوئی۔ ابن زیاد نے میثم کو باہر لایا اور اس کا تختہ لٹکایا۔ ابن زیاد نے کہا، ابو تراب نے اس کے بارے میں کچھ تو کہا ہوگا۔ اسی وقت ایک شخص نے دیکھتے ہوئے کہا، اے میثم، یہ کام تمہاری بے نیازی نہیں کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دوستی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ جناب میثم مسکرائے اور کہا، میں اس تختے کے لیے خلق ہوا ہوں اور یہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ جب میثم کو تختے پر لٹکایا گیا تو لوگ میثم کے تختے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ بنی ہاشم کے فضائل اور بنی امیہ کی خباثتیں بیان فرما رہے تھے۔ ابن زیاد کو کسی نے بتایا، اس غلام نے تمہیں رسوا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ میثم کے منہ پر لگام لگائی جائے، کہ میثم کا منہ بند کیا جائے یا اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ آپ اسلام کی پہلی مخلوق ہیں جن کے منہ پر لگام لگائی گئی۔ دوسرے دن ابن زیاد نے آپ پر ظلم کروایا۔ آپ کے ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہوا اور آپ کی داڑھی خون سے خضاب ہو گئی۔ اور تیسرا دن ہوا تو آپ کو گرز مارا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کا عراق پہنچنے سے پہلے 22 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ پیشن گوئی ہے جو مولا علی علیہ السلام نے جناب میثم کو ان کی زندگی میں بتائی۔ اگر ہماری اسلامی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ والسلام۔